چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر کی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے۔ جن احباب کو اس میں حصہ لینا ہے وہ ضرور اس پر توجہ دیں۔ نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر اگر آپ لوگ واٹس ایپ کریں گے، میسج کریں گے تو آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور پہلی خبر یہ ہے کہ اس سال سعودی عرب میں وزیر حج و عمرہ توفیق الربیع نے اعلان کیا ہے کہ حجاج کرام کی تعداد وبائی مرض سے پہلے کی سطح پر لوٹ آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال حج سیزن میں عازمین حج پر عمرہ کرنے کے حوالے سے کوئی پابندی موجود نہیں۔ حج کے انعقاد کے لیے مملکت کی تیاریوں کے بارے میں ایک تقریر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس موسم میں 37 سرکاری ادارے عازمین حج کو خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ بیرون ملک عازمین حج کے اخراجات میں 39% کمی آئی ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب سعودی ہلال احمر نے مقدس مقامات پر ہنگامی خدمات فراہم کرنے کے لیے اس سال حج سیزن کے لیے 8 اگسٹا 139 ہیلی کاپٹر مختص کیے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ ہیلی کاپٹر جدید ترین طبی آلات، ایئر کنڈیشن سسٹم اور اہل انسانی کیڈر سے لیس ہے۔ ان کی طبی رپورٹس کے جواب کی شرح 7 منٹ ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، عید الاضحیٰ کے پیش نظر ممبئی اور ریاست مہاراشٹر کا ماحول پرامن بنائے رکھنے کے لیے علماء کرام ملی و سماجی تنظیمیں سرگرم ہو چکی ہیں۔ اس متعلق ممبئی میں منعقد ہونے والی مختلف میٹنگوں میں ملی تنظیموں کے ذمہ داران نے مسلمانوں سے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے موقع پر سرکاری گائیڈ پر عمل کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کرنے کی عوامی اپیل جاری کی ہے۔ ان تنظیموں نے نوجوانوں سے متنازع ویڈیوز اور فوٹو کو شیئر کرنے سے اجتناب برتنے کی بھی تلقین کی ہے۔ ممبئی کے مسافر خانے میں ممبئی امن کمیٹی اور جہاں کا انصاف نامی نیوز پورٹل کے توسط سے منعقد اجلاس میں ریاست میں فرقہ پرستی اور سوشل میڈیا کے غلط و بیجا استعمال سے نوجوانوں کو گریز کرنے اور عید قربان کے دوران ایسے اعمال سے پرہیز کرنے کی بھی تلقین کی گئی جو کسی مخصوص فرقے کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ ادھر بقرعید کے موقع پر بکرا منڈی میں بکروں کی خاصی تعداد دیکھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے خاص بکرے جو توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں موجود ایک مدرسے کے کچھ زمینداران ممبئی آئے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں ایک بکری کی تصویر ہے جس پر اللہ محمد لکھا ہے۔ مدرسہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسے فروخت کر کے اس کی رقم مدرسے میں استعمال کی جائے گی۔ حیدرآباد کے اللہ پور بورا بنڈا علاقے میں مدرسہ فیضان عائشہ کے ناظم مدرسہ عبدالواحد نظامی نے بتایا کہ ان کے گھر میں ایک بکرا ہے جس کی جسم میں ایک طرف اللہ اور ایک طرف محمد لکھا ہوا ہے، جس کی تصدیق بہت سے مفتیان کرام اور علماء کرام نے کی ہے جو لکھا وہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ بکرا 80 کلو کا ہے اور دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی ہے، اور اس وقت یہ 1,11,786,000 روپے میں جس کی قیمت بتائی جا رہی ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، ریاست کرناٹک کے حج بھون میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے سیزن کے موقع پر لگاتار عازمین حج اور ان کے متعلقین اور ان کو خدمات فراہم کرنے والے لوگ ہمیشہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ ہر دن صبح کا ناشتہ، اور اس لیے کہ 2-3 دن یہاں پر رہتے ہیں، کرناٹک کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جس طرح کی صورتحال بنتی ہے، بالخصوص کھانے پینے کے معاملے کو لے کر کے بہت ہی زیادہ پریشانی کا سبب بنتا ہے، بالخصوص جو شہر بنگلور سے باہر کے علاقے سے تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شہر بنگلور سے بھی تشریف لانے والے وہیں پر 2-3 دن قیام بھی کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کھانے کی سہولیات فراہم کرنا بہت بڑی بات تھی۔ اس مرتبہ جو ہے وزیر ضمیر احمد خان نے جو ہے یہ انتظام کیا، اور ہر دن 25,000 سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کی والدہ بھی جو ہے یہاں پر عازمین حج سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچی تھی، اور ان سے ہمارے میڈیا کے نامہ نگاروں نے گفتگو کی اور بتایا کہ جو ہے ان کے فرزند اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے میڈیا کے نامہ نگاروں سے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کی ویڈیو اس وقت عازمین حج سے ملاقات کرنے کی جناب BZ ضمیر احمد خان کی والدہ کی جو ہے تصویریں وائرل ہو رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ آپ حج بھون آئے ہوئے ہیں،
اور بڑی خوشی کا موقع ہے. تمام عازمین سے بھی آپ نے کئی عازمین سے آپ نے ملاقات کی. بتائیے. شکریہ. ضرور ضرور. حج سارے حاجیوں کو میرے طرف سے مبارک. اللہ حج کو سارے ارکان صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ہدایت دیں دے. اللہ قوم کے واسطے دعا کرنے کی ہدایت دیں دے. اللہ سب سارے جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو، اللہ ان کی سب کی سلامتی کے واسطے سارے کو حج کے بلانا. اللہ تعالیٰ آئندہ سال سارے مومن مسلمان کو حج کو بلانا، عمرہ کے واسطے اللہ نصیب کرنا. سب کے واسطے بھی ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ کے پاس دعا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزے مبارک کے پاس سلام پہنچو ہماری طرف سے. آخر زندگی تک سب کو حج نصیب کرے اللہ. میرے بچوں کو اللہ حجیوں کی خدمت کرنے کی ہدایت دے اللہ. میرے بچوں کو اللہ اس قوم کی خدمت کرنے کی ہدایت دے اللہ. سارے عالم کی مسلمانوں کی، غریب کی، امیر کی، سب کی دعا آمین کریں دے. میری طرف سے جو بھی بولنے میں غلطی ہے اللہ میں معافی چاہتی ہے. اللہ تو معاف کر اللہ. میرے بچوں کو جیسا سارے عالم کے مسلمانوں کی گناہوں کو معاف کر اللہ. تو سارے عالم کے مسلمانوں کی دعا کو تو قبول کر اللہ. سب کی حفاظت کر اللہ. تیرے سوائے کوئی نہیں ہے پروردگار مدد کرنے والا. اللہ تو مدد کر اللہ. ہماری دعا کو تو قبول کر اللہ. سارے حاجیوں کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت جو ہے آپ کے بیٹے صاحب ایک بڑی ذمہ داری پر فائز ہیں، بڑے عہدے پر فائز ہیں اور حج کے بھی انتظامات میں مصروف ہیں. ہم نے بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. اللہ کی مدد اللہ ہے. سب کو ہدایت نہیں دیتا اللہ. سب کو ہدایت دیں دے. قوم کی خدمت کرنے کی ہدایت دیں دے. اور یہاں کی دعا ہے، ہر ایک کی بھی دعا ہے. اللہ اس کی ایک دعا بھی اللہ قبول کرے تو اللہ میں سب میرا کامیاب کرتا. اللہ سب کی حفاظت کرے دے. دوبارہ منسٹر بننے کا موقع ملا انشاءاللہ حجیوں کی خدمت کرنے کا. زندگی بھر حاجیوں کی خدمت کریں دے، غریب کی مدد کریں دے. ہماری یہی التجا ہے. اللہ ہماری التجا کو قبول کریں دے. آمین آمین. ہے کہ یہاں پر جیسا کہ بتایا اللہ کا 20,000 لوگ جو ہیں اللہ کا لندن میں آ کر کھانا کھا رہے ہیں. اللہ کا شکریہ. اللہ اس میں برکت دیں دے. اور 40 نے ہزاروں کی تعداد میں آ کو کھانے سے بھی کچھ بھی یہ نہیں تھا. اللہ کی اس دین میں برکت ہے. نما یہ سب حاجیوں کی خدمت نہ یہ سب بھی حاجیوں کی دعا ہے. حاجیوں کی دعا سے بھی اللہ برکت دیتا ہے. ہمیں بہت خوشی ہوئی اور زندگی پر ایسا چلتے رہیں گے. کھانا کھا رہے ہیں اور جب جس کا دانا رزق لکھو ہے اللہ اور تب پورا قوم کھاندے. اس میں کیا بھی کمی نہیں کرتا اللہ. اللہ اور زیادہ اور برکت دیتا اللہ. اللہ کے نام سے کھلاتے نہیں اللہ برکت دینے والا. جو سفر پر جا رہے ہیں ان کے لیے کیا درخواست کرتے ہیں؟ اللہ ان کی کامیابی ہوندے. اللہ حلق قبول کریں دے. سارے ارکام آسانی سے گزاریں دے. اللہ ان کی بھرپور حفاظت کریں دے. برستا آمین. الحمدللہ آج ہمارے والدہ صاحبہ یہاں پہ تشریف لائے بیزر ضمیر احمد صاحب کے. اور یہ سلسلہ ضمیر صاحب منسٹر یا ایم ایل اے ہو کے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ سلسلہ جب سے وہ کچھ بھی نہیں تھے تب سے یہ سلسلہ ان کا جاری ہے. اور ان کے بھائی پورے اس میں خدمت میں. سامنے کوئی بھائی سامنے آتا نہیں، میڈیا میں نہیں آتا، لیکن پیچھے سے پوری جتنے بھی بسز آپ دیکھ رہے ہیں ہر حج کے نئے ٹائم پہ ان کی بہت محنت رہتی ہے بھائیوں کی بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. اور والدہ صاحبہ کبھی بھی ہم کو بھی ان کے بچے جیسے سمجھتے ہیں. ان کی دعائیں ہر وقت یہی رہتی ہیں کہ ضمیر صاحب کو جب تک ہے انہوں قوم کی خدمت کریں اور ہر طریقے سے کوئی بھی مسئلہ ہے وہ مسئلے پہ وہ آگے چل کے کام کریں کر کے. ان کی دعائیں ہیں الحمدللہ. ان کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کر کے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب تک والدہ کی دعا رہتی ہے کوئی بھی والدہ کی دعا جو لیتا ہے وہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. تو ان کی دعائیں ہر وقت ہے الحمدللہ. اور سدا ان کی دعائیں ہم تمام کے اوپر رہے کر کے اس موقع پہ میں بولنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بھی کافی ساری دعائیں کی یہاں پر. جی اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ لنگر ضمیر صاحب کا جو چل رہا ہے روز 25,000 سے زائد لوگ، ہم ٹارگیٹ رکھے تھے 25,000 لوگ کھائیں گے بول کے، لیکن جاتے جاتے 30-35,000 ہو گئے. ابھی ایک 8 دن سے یہاں اطراف کے ایریا والے اور جتنے بھی کالجز ہیں کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی آ کے یہاں گئے. اور اس کے اندر ایک غریب بچی کی والنٹر کی جو ان کے پاس پیسہ نہیں تھا شادی کرنے کے لیے، ہم لوگ ان کی شادی کرا دیے کیونکہ اس دن بریانی بھی پکا رہے تھے. تو جتنے بھی شادی کے چیزاں ہونا تھا وہ والنٹیئرز ہم سب مل کے وہ بھی ارینج کر کے ایک شادی بھی کرا دی اس موقع پہ.
नाज़रीन ग्रामी, वक्फ जायदादें अल्लाह की अमानत होती हैं, इनमें से किसी किस्म की खयानत या धांधली नहीं की जानी चाहिए, वरना अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में जलील व खार करेगा। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भोंगेर में जदीद ईदगाह का संगी बुनियाद रखने के बाद किया है। उन्होंने वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के मुतालिक कहा कि वक्फ अमलाक के तनाज़ात को फौरी हल करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल तश्कील दिया है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गैर मजाज मुंतकिली की कोई गुंजाइश न रहे। वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन या वक्फ अमलाक के गलत इस्तेमाल से महफूज रखने के लिए वक्फ की मिल्कियत को ऑटो लॉक के तहत रखा गया और ऐसी जायदादों के लिए रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को ऑनलाइन में गैर फाल कर दिया गया है। तमाम मुतालिका हुकाम को वक्फ अमलाक में तामीरात के लिए बिल्डिंग परमिट जारी न करने की हिदायत दी गई है। नाज़रीन ग्रामी, मध्य प्रदेश के दारुल भोपाल में जायदाद के झगड़े को लेकर एक हाई प्रोफाइल खानदान में बेटी का कलयुगी अवतार देखने को मिला है। वालिदैन की जायदाद के लिए हैवान बनी बेटी ने पहले तो उनसे करोड़ों रुपए का मुतालबा किया और जब बताया कि उसके पास इतनी रकम नहीं है तो उसने बेटे के साथ मिलकर अपनी ही वालिदैन को यरगमाल बना लिया और क्रिकेट बैट से मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सिलसिला गुज़श्ता 4 माह से चल रहा था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बुजुर्ग जोड़े को बाजियाब कराया है। दरअसल बुजुर्ग जोड़ा इसी सक्सेना, उनकी बीवी कनक सक्सेना भोपाल के आरेरा कॉलोनी में रहते हैं। उनकी बेटी निधि सक्सेना का अपने ससुर वालों से झगड़ा हुआ, इसके बाद वो अपने वालिदैन के साथ रहने लगी। इल्जाम है कि कुछ देर बाद निधि ने वालिदैन से 4 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था। उसके वालिदैन ने अपनी नाअहली का इजहार किया था। इससे नाराज होकर निधि ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही वालिदैन की पिटाई शुरू कर दी। निधि ने अपने वालिदैन को भी 4 माह तक घर में यरगमाल बनाए रखा। जब पड़ोसियों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग जोड़े को बचा लिया है। इस तरह की भी औलादें होती हैं। नाज़रीन गिरामी, नाज़रीन इधर मगरबी बंगाल में होने वाले पंचायत इंतखाबात को लेकर तशद्दुद लगातार जारी है। ताज़ा तशद्दुद में जुमेरात की शब दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी के डाबाग्राम इलाके में बीजेपी दफ्तर को कुछ बदमाशों ने आग के हवाले कर दिया। इस हादसे के बाद मगरबी बंगाल में एक ताज़ा सियासी घुमसान शुरू हो चुका है। बीजेपी क़यादत ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस हादसे के पीछे बरसरी इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस के गुंडे थे। इन्होंने दावा किया कि आग का असर इतना ज़बरदस्त था कि दफ्तर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। इधर मध्य प्रदेश के खातून डिप्टी कलेक्टर ने अपने घर पर मुनाकिद होने वाली एक मजहबी तकरीब में शिरकत की इजाजत देने से इनकार के बाद ही अपनी मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया है। ये मामला छतरपुर जिला लोकोश नगर से मुतालिक है, जहां निशा बांगरे बतौर डिप्टी कलेक्टर तैनात हैं। वो 25 जून से बैतूल जिले के आमला में शुरू होने वाली बैनुल अक़वामी बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना चाहती थी, जिसके लिए उसने छुट्टी मांगी और दरख्वास्त दी, लेकिन उन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस तकरीब में शिरकत की इजाजत नहीं दी। इस तकरीब के कोऑर्डिनेटर उनके शोहर हैं। वो अपने घर के दरवाजे के साथ साथ आलमी अमन के सफीर तथागत बुद्धा की स्थियों को देखने जाना चाहती थी। छठी और मजहबी तकारीब में शिरकत की इजाजत न मिलने से नाराज निशा बांगरे ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो कहती हैं कि इनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है, इसलिए वो इस्तीफा दे रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, शिवसेना रुकने पार्लियामेंट और तर्जुमान संजय रावत ने इल्जाम लगाया कि कोविड वबा के दौरान करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, जिसका फायदा महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे की कुंबे को हुआ। मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा कि मुबैना घोटाले में कई फर्जी बिल शामिल हैं, जो जिला के थाने और कल्याण डोंबिवली के कस्बों में कोविड सहूलियात के लिए कुछ कंपनियों के जरिए जारी किए गए थे। तिहाड़ जेल इंतजामिया ने बुध की देर रात जेल नंबर 8 में तलाशी मुहिम चलाई है। इस दौरान एक सेल से मोबाइल फोन बरामद किया गया। इसके बाद कैदियों और जेल वार्डन के दरमियान कहासुनी शुरू होगी। तिहाड़ इंतजामिया का कहना है कि मुवाज़े के दौरान कई कैदियों ने खुद को जख्मी भी कर लिया है। बताया जाता है कि मजमूई तौर पर 21 कैदी जख्मी हुए, जिनमें से 17 को हल्की चोट लगी और 4 को ज्यादा चोट पहुंची, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इधर अलीदगी पसंद तंजीम पीकेके और उसकी झेली शाखों ने गुज़श्ता साल शाम में 1200 से ज्यादा बच्चों को मुसल्लह जत्थों में शामिल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की गुज़श्ता साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीकेके और उसकी शाम में मौजूद झेली तंजीमों एसडीजी और वाईपीजी में 1200 से ज्यादा बच्चों को मुसल्लह तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क ने इसराइल से मुतालबा किया कि मकबूजा मगरबी किनारे में जल्द से जल्द तशद्दुद बंद करे। तुर्क ने एक तहरीरी बयान में कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर मगरबी किनारे में इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी मयारात के मुताबिक अपनी पॉलिसी और इक़दाम को असरन व तरतीब देना चाहिए, जिसमें ज़िंदगी के हक़ में तहफ़्फ़ुज़ व एहतराम शामिल है। तुर्क ने भी कहा कि मगरबी किनारे में तशद्दुद के खात्मे के लिए कब्ज़े का खात्मा ज़रूरी। हर तरफ से सियासी ताकत रखने वाले लोग ये जानते हैं, उसको हासिल करने के लिए जल्द से जल्द ज़रूरी कदम उठाना चाहिए। इधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के साथ आइंदा माह मुद्दत पूरी होने वाले बहरे असवद अनाज राहदारी मुआहदे से रूस की दस्तबरदारी के एहतिमाल के बारे में टेलीफोन पर बातचीत की है।
محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے ایک تحریر بیان میں کہا کہ بلنکن نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینڈریو گوٹرز سے روس کے بحر اسود کے اناج کے اقدام کی 17 جولائی کی آخری تاریخ تک تجدید نہ کیے جانے کا جائزہ لیا ہے۔ ادھر ایران کی صوبہ البرز کے شہر کیرک میں 13 جون سے اب تک جعلی مشروب کی وجہ سے زہریلی شراب پینے سے مرنے والوں کی تعداد 17 ہو چکی ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی ایرنا کے مطابق البرز عدلیہ کے صدر حسین فاضلی ہیرنقندی نے صوبے میں شراب نوشی کے واقعات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ خصوصی ورکنگ گروپ کے اجلاس کے موقع پر پریس کو بریفنگ دی تھی۔ ناظرین میں آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔